جب بندہ فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی پر، بیوہ پر عدت ہوتی ہے، طلاق ہو جائے تو تب بھی اس مطلقہ پر، جس کو طلاق ہوئی اس عورت پر کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے۔ اس کے کچھ احکام ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ پہلے طلاق دینے کا طریقہ بھی سن لیں۔ طلاق دینے کا طریقہ ہمارے ہاں یہ جب چڑھ جائے تو بس 3 سنا دو، پھر جا کر بھابیوں سے فتویٰ لے لو، وہ کہتے ہیں جی 1 ہوئی ہے۔ بندہ 3 چپیڑے مارے اور کوئی کہے کہ 1 لگی ہے تو کتنا بڑا بے وقوف ہے بھائی 3 طلاقیں اکٹھی دو گے تو 3 ہی ہوں گی، سمجھ آ گئی نا؟ ایک صحابیہ ہیں، نام ہے ان کا فاطمہ، وہ کہتی ہیں میرے خامد یمن جانے لگے تو مجھے 3 طلاقیں دے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو برقرار رکھا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 دیے تو 1 ہوئی، نہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 دیے تو 3 ہی ہوئی ہیں، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں یار، لوگوں نے 1 بنا رکھی ہے۔ تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر دینی پڑ جائے تو جن دنوں عورت کی پاکی کے دن چل رہے ہوں، پاکی کے دن چل رہے ہوں، ان پاکی کے دنوں میں بندہ صرف 1 طلاق دے۔ کیا کرے؟ 1 طلاق دے، 2 نہ دے، 3 نہ دے، صرف 1 طلاق دے۔ اب اس پر عدت ہوگی 3 حیض، طلاق والی کی عدت ہوتی ہے۔ اب اس کو 1 طلاق دینے کی وجہ سے اللہ نے رعایت دے رکھی ہے، اب بھائی ہفتہ گزر گیا، سوچ لے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اب بھی سوچ لے، تیرا بیڑا گھر کو نہیں جا رہا ہے، تیرے بچے روئیں گے، باں باں کریں گے، روٹی پکا کے کوئی نہیں دے گا، کپڑے استری کوئی نہیں کرے گی، سمجھ آ گئی نا؟ 3 ہفتے ہو گیا، ابھی بھی سوچ لے، مہینہ ہو گیا، سوچ لے، دوسرا مہینہ چل رہا ہے، سوچ لے، تیسرا مہینہ آ گیا ہے، سوچ لے۔ تو جب تک 3 حیض مکمل نہیں ہو جاتے تب تک وہ عدت میں ہے۔ عدت کے دوران وہ بندے نے اگر 1 طلاق دی ہوگی تو رجوع کر سکتا ہے۔ عدت مکمل ہوگی، طلاق 1 دی تھی، اب عدت کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نکاح کرے گا، حلالہ شلالہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، سمجھ آ گئی نا؟ اگر 1 طلاق دی ہوگی، 2 طلاقیں دی ہوں، عدت میں رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر گئی اب بھی رجوع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے کے بالکل ہی ناطہ ختم کر دو گی، اب جب تک حلالہ نہیں ہوگا اس سے نکاح، بولیے، اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ قرآن کے الفاظ سنائے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ سنیوں نے حلالہ نکال لی ہے، بھئی ہم نے نہیں نکالا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم 3 طلاقیں دے لو تو اب تمہارے لیے حلال نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دوسرے آدمی سے نکاح کرے، وہ پھر اپنی مرضی سے اگر کبھی طلاق دے دے تو اب پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے وہ نکاح کرے گا کہ پہلے کا گھر نہیں بس رہا، طلاق دے کے وہ پریشان ہے، چلو میں طلاق دے کے نکاح کر کے دوسرے دن طلاق دے کے اس کو فارغ کر دوں گا تاکہ اس سے نکاح کر لے۔ اب شریعت کہتی ہے اللہ لعنت تجھ پر، جو حلالے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں اس پر کیا ہے؟ بولیے تمہارے انداز میں کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ لعنت، ایسے کہتے ہیں نا، تو شریعت اس کو کہتی ہے، اس پر لعنت کرتی ہے۔ جو بندہ حلالہ کی نیت سے نکاح کرے یا حلالہ کی نیت سے کوئی عورت نکاح کروائے، اس نکاح کرنے والے پر، نکاح کروانے والی پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لعنت ہے۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے واقعی گھر بسانے کے لیے نکاح کیا ہے، عورت نے بھی گھر بسانے کے لیے نکاح کیا، لیکن دوبارہ پھر لڑائی ہوگی، بندے نے طلاق دے دی، اب یہ صاف ستھرا حلالہ ہوا ہے، اب وہ پہلے کے پاس جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو کہا یار 1 دن کے لیے نکاح کر لے پھر طلاق دے دینا، اب عورت بھی گناہ گار، وہ نکاح کرنے والا بھی گناہ گار، لیکن حلالہ پھر بھی ہو جائے گا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پہلے بھی مثال بیان کی تھی، کسی نے رکھا ہے روزہ، لیکن افطاری کے وقت وہ کھجوریں چوری کی استعمال کرتا ہے، چوری کی کھجوروں سے روزہ کھولتا ہے، روزہ کھلا کہ نہیں کھلا؟ روزہ کھل گیا
لیکن جو اس نے کام کیا وہ کام حرام کیا ہے، حلالہ ہو گیا لیکن جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، فرمایا اے نبی، نبی پاک کو فرمایا جا رہا ہے لیکن امت کو یہاں سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ طلاق کب دینی ہے؟ عدت کا وقت، یعنی کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے۔ جب ان کے پیریڈ چل رہے ہوں ان دنوں میں ان کو طلاق نہیں دینی، لیکن جب جوانوں کو چڑھتا ہے غصہ، نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ شریعت دیکھتے ہیں، نہ قرآن دیکھتے ہیں۔ بندے نے مسئلے سیکھنے چاہیے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، ایک ہے طلاق دینا، ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک ہے طلاق دینا اور ایک ہے قتل کرنا۔ طلاق دیتے ہوئے بندے سمجھداری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، یوں میں آئے بک دیا غصے میں۔ ایک بندے نے آپ کا باپ قتل کر دیا، آپ بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایسے خالی ہاتھ پڑ جاؤ گے یا موقع دیکھو گے؟ موقع۔ اب تو بندہ بڑا سمجھدار بن گیا، حالانکہ طلاق دینا چھوٹا گناہ ہے، بندے کو قتل کرنا، بھائی قتل کرتے وقت تو سمجھدار بھی بن رہا ہے، عقل مند بھی بن رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ ہے پستول اٹھانا ہے، تجھے یہ بھی پتہ ہے پہلے داغ لگے پھر، تجھے یہ بھی پتہ ہے بندہ اکیلا ہو پھر اپنی جان پہ نہ آ جائے نا۔ اتنی اس سے بھی بڑا کام کرتے وقت عقل استعمال کر سکتے ہو۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو یہاں بھی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قتل ہونا چاہیے، وہ بھی گناہ مطلب کہ اپنی جان کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر مسئلہ تو یہی نکلا نا۔ وہی بات آ گئی نا، اللہ کا خوف ہو تو ایسا قدم ہی کیوں اٹھائے؟ تو جن کو شریعت کا پاس ہے، جن کو اللہ کے فرمان کا لحاظ ہے کہ میرے پالنے والے میرے رب نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ اپنانا ہے، تو بعض اوقات طلاق دینا ضرورت بھی تو بن جاتی ہے نا۔ تو جب طلاق دینی پڑ جائے، عورت کو بار بار سمجھایا جائے، وہ نافرمانی پر تلی رہے، تو اللہ فرماتا ہے دے دو طلاق۔ پھر طلاق دینے کی اجازت ہے جب وہ نافرمانی کرے مسلسل، نماز بندہ کہتا رہے وہ نہ پڑھے، پھر بھی طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن نمازوں پر کوئی طلاق نہیں دیتا۔ طلاقیں کن چیزوں پر دیتے ہو؟ مینوں پتہ ہے سارا، روٹی ٹائم پہ نہیں پکی، کپڑے استری نہیں کیتے، ادھر نہیں جانا سی کیوں گئی، اس سے نہیں بولنا تھا کیوں بولی ہے، ایسی چیزوں پر۔ اپنی نافرمانی پر لوگ طلاق دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر کوئی شیر دل طلاق نہیں دیتا۔ کوئی ایسا ہو تو مجھے مثال دیجیے گا، میں جا کر اس کا ماتھا چوم لوں گا جس نے اس وجہ سے طلاق دی ہو کہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتی تھی، کیونکہ انہوں نے پتا ہے میں آپ نہیں مانتا تھی، ان کو کی منواما ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی عدت کے دنوں میں ان کو طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرو، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، عدت کے دنوں میں ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ یہ قرآن ہے، طلاق دے دی ہے تو ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ لوگ کہتے ہیں چل دفعہ بچے بھی چک نکل ایتھوں، تینوں تین دیتیاں۔ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اگر کوئی بندہ آتا نا 3 طلاقیں دے کر، تو آ کر کہتے ہیں یا ابن عباس، اے ابن عباس، یا ابن عباس، یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے ابن عباس، اے ابن عباس۔ فرمایا شرارتی گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتے ہو، نفس کے گھوڑے پر، شیطان کے گھوڑے پر سوار ہو کر 3 طلاقیں دے کر آ جاتے ہو تم میرے پاس، اور کہتے ہو کہ اے نبی کے کزن، اے نبی کے چچا کے بیٹے ابن عباس، ابن عباس ہمارا کچھ کرو، ہمارا کچھ کرو۔ فرماتے ہیں جب 3 طلاقیں دے چکے ہو تو ابن عباس کیا کرے گا؟ تو اسی طرح ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، طلاق ہوگی؟ فرمایا طلاق تو 3 طلاقوں سے ہو گئی تھی، جو 97 اوپر دی ہیں تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ تو نے کھیل کھیلا ہے۔ تو یہ طلاق جب شرع سے ہٹ کر اپنے غصے کے تابع کر کے طلاق دی جائے تو یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے طلاق دینی ہے پاکی کے دنوں میں، پھر ان کو طلاق دے کر گھر سے نکالنا، بولیے نہیں۔
فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، ولا یخرجنا، نہ بندہ نکالے نہ ہی مائی خود نکلے، ولا یخرجنا، وہ خود بھی نہ نکلے۔ ایک صورت میں بندہ نکال سکتا ہے گھر سے، کیا؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر بندے نے عورت کو طلاق دی ہو اس کی بدکاری کی وجہ سے، کہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں، اس کا کردار ستھرا نہیں، بندے نے طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد عدت اس کے گھر میں گزار رہی ہے، اللہ فرماتا ہے نکالنا نہیں، ہاں اگر یہ پہلے والے کرتوت دوبارہ کرے تو پھر نکال دو۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر پہلے کی طرح وہ کوئی فحش کام کرتی ہے تو اب اس کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اب طلاق کے بعد ہوتی ہے عدت۔ عدت ہے عورتوں کی حالت اور کیفیت کے اعتبار سے تین طرح کی، ایک ہے طلاق والی کی عدت، ایک ہے جس کا گھر والا فوت ہو گیا اس کی عدت، اور ایک ہے حاملہ کی عدت۔ حاملہ عورت کی بھی اللہ نے عدت بیان کی ہے، جب حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت یہ ہے، اللہ نے بیان کی ہے۔ اس سے ذرا وہ لوگ بھی سمجھ لے جو کہتے ہیں جی حمل میں طلاق ہوتی نہیں، بھائی تم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر حمل میں طلاق دو گے تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا، اگر ہوتی نہیں تو اللہ فرماتا بھائی جنہیں مرضی دے لو، حمل میں طلاق ہوتی نہیں، اللہ یہ فرماتا۔ اب طلاق والی کی عدت، پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے، اور عدت کتنے حیض ہے؟ 3 حیض، اس کی کیا ہے؟ عدت۔ اگر اس کو طلاق دی ہے لیکن وہ ہے امید سے حاملہ ہے، یا پھر اس کا گھر والا فوت ہو گیا ہے اور وہ حاملہ ہے، اب اس کی عدت بن جائے گی وضع حمل، یعنی جب تک حمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک وہ عدت میں ہے، جیسے حمل کا پیریڈ ختم ہوگا اس کی عدت بھی ختم ہوگی۔ اب بندے نے طلاق دی، 10 منٹ بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم، سمجھ آ گئی نا، کوئی عدت نہیں۔ اب بندہ فوت ہوا، ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یا اب طلاق ہوئی ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یعنی حاملہ خاتون کی عدت بچے کا پیدا ہونا ہے۔ جیسے بچہ بچی پیدا ہو جائے گا یا پھر وہ حمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو اب اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ عدت میں نکاح آگے نہیں کر سکتی، عدت کے ختم ہو جانے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ حاملہ کی عدت بھی بیان ہوگی اور طلاق والی کی بھی عدت، اور جس کا خامد فوت ہوا ہے اور وہ امید سے نہیں، اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کل تھوڑی سی وہ مسٹیک ہوگی مسئلہ بتاتے ہوئے، خلا جب ہوگی تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ کیونکہ خلا طلاق ہے، اس کی عدت 3 حیض ہوگی، تو میرے منہ سے نکل گیا تھا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہو۔ اگر امید سے نہ ہو 4 مہینے 10 دن، اگر امید سے ہو پھر بچہ یا بچی پیدا ہونے تک اس کی عدت ہوگی۔ جس کا خامد فوت ہوا ہے وہ بچی ہو نابالغ چاہے بالغ ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم تھے یا بھی رخصتی نہیں ہوئی، قائم ہی نہیں تھے، عورت جو بھی ہو، جس عمر میں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، جس کیفیت میں ہو، اگر وہ حاملہ نہیں تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن وہ جو پیچھے طلاق والی عدت ہے اس میں اگر بچی نابالغ ہے، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ان کا تعلق قائم نہیں ہوا اور بندے نے طلاق دے دی، اب اس پر عدت نہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہاں جی، عدت والے مسئلے سمجھ آ گئے؟ کوئی بات پوچھنی ہے؟ ہاں جی، یہ مسئلے اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے ایک اور بات، اللہ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں نا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے حلال، لیکن اللہ کو کیا ہے؟ ناپسند ہے، وہ طلاق ہے۔ تو بات بات پہ طلاق دینے والے ذرا غور کریں۔ ایک حدیث اور بھی سن لیں موقع کی مناسبت سے، اب آپ کہیں گے اور پہ اور آ رہا ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے نکاح میں، طلاق میں اور کفر میں، ان کے اندر سنجیدگی سے اگر یہ باتیں کی جائیں پھر بھی وہی حکم ہے، مذاق سے اگر یہ کام کیا جائے پھر بھی وہی حکم ہے۔ کوئی بندہ اگر 2 بندوں کی موجودگی میں
کسی خاتون سے مذاق میں کہہ دیتا ہے، کزنوں سے لوگ فری ہوتے ہیں، اب میں تیرے نال شادی کرے نا، وہ آ کے ٹھیک ہے کر گن، نکاح ہو گیا اگر گواہ بیٹھے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا، نکاح میں مذاق نہیں چلتا۔ اسی طرح طلاق کے اندر بھی مذاق نہیں چلتا۔ اگر مذاق میں بندہ کہہ دے چل جا میں نے تجھے طلاق دی، چل جا، کیا یاد کریے میں نے تجھے تحفہ دیا، ہنستے مسکراتے اس کو روٹی رس گلے مٹھائی کھلاتے ہوئے بے شک کہہ دے، مذاق میں بھی اگر طلاق کہے گا تو طلاق بولیے ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بندہ اپنی زبان سے کفر بولے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، یا حضور کی کسی سنت کے بارے میں ہلکا جملہ، مذاق والا جملہ اگرچہ مذاق کے اندر ہی بولے تو وہ بات آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اس پر فرض ہے توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ہمسائے ہیں، نام شاہ میں نہیں لیتا، تو کہتے ہیں جی ہمارے ہمسائے ہیں میاں بیوی، کبھی لڑتے ہیں کبھی مذاق کرتے ہیں، سارا کچھ ان کے درمیان چلتا رہتا ہے، تو مذاق میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ دن میں کہہ دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے چل جا کے یاد کری میں نے تجھے طلاق دی، رہ اکٹھے رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ بچے ان کے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ناجائز پیدا ہو رہے ہیں، ان کا اکٹھے رہنا ناجائز ہے۔ حضور کا ارشاد سنایا کہ طلاق، نکاح اور کفر یہ اگر مذاق میں بھی کیا جائے تو بھی بولیے ہو جاتا ہے، لہذا ان معاملات میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔